السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نئے ممبرانس جو گروپ میں جڑے ہیں ان سب کو مرحبا، ویلکم۔ آپ کا یہاں آنا اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ آپ کا یہاں آنا آپ کے جنت میں داخل ہونے کا میرا اللہ سبب بنا دے۔ کل میں نے توبہ کے بارے میں بتایا تھا کہ توبہ کے انعامات کیا ہے، توبہ کسے کہتے ہیں، توبۃ النصوح کیا ہے، اور کس طرح سے اللہ نے حبیب اجمی کو ولیوں کا سردار بھی بنا دیا تھا۔ یہ توبہ کی برکتیں ہیں نا، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جو یہ توبہ ہے نا، اس کے بارے میں یہ بھی جان لیں کہ توبہ اور استغفار کیسے کرنا ہے۔ کہ توبہ ایسے کی جاتی ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں نا، تو جیسے اگر کہیں بیماری ہو جائے یا کوئی تکلیف ہو جائے یا جسم کا کوئی اعضا خراب ہو جائے، جیسے ہماری زندگی کا کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے نا، تو اس کو نکالنے کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں یہ گناہ نہیں کروں گی اور آنے والے زمانے میں اس سے بچتے رہنے کا وعدہ کرتی ہوں۔ یہ توبہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب جو بیماری ایک جگہ پہ ہو جاتی ہے نا، تو اس کو جس طرح سے آپریشن کر کے سرجن نکالتا ہے، گاٹھ ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے نکالتا ہے، تو پہلے اس کو چیرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ماضی پہ نادم ہو جاؤ، شرمسار ہو جاؤ، پھر اس کو نکالتا ہے، ختم کرتا ہے۔ مطلب اس کو چھوڑ دو، اس گناہ کو اپنے زندگی سے نکال دو، ان حرکتوں کو نکال دو۔ صحیح ہے؟ اور اب تیسرا مرحلہ ڈاکٹر کرتا ہے کہ اس کو ٹاکے مارتا ہے، ٹاکے مارتا ہے یعنی سلائی مارتا ہے، اس کو فکس کرتا ہے اس زخم کو کہ نہ کوئی چیز اندر آنے پائے جس سے اس کو انفیکشن وغیرہ ہو، اور نہ یہاں کا خون جو ہے وہ باہر جائے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو اب جب اس کے بعد یہ آپریشن ہو جائے تو اس کے بعد ہم اسے سنبھالتے ہیں نا کہ واپس یہ بیماری نہ ہو، واپس یہ تکلیف نہ ہو، واپس ہمیں یہ یہاں پہ آ کے ایسا علاج نہ کرنے پڑے۔ اس کے لیے ہم کیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تکلیف ہوئی اس کا خیال رکھتے ہیں کہ پھر سے نہ ہو، کانشیس ہو جاتے ہیں، ہم بہت فکر مند ہو جاتے ہیں نا، بس۔ تو یہ جو آپریشن جو سرجن کرتا ہے نا، یہی توبہ ہے کہ اپنے زندگی سے اس کو نکال دو، سلائی مار دو، یعنی ختم کر دو اس بات کو اپنے زندگی سے۔ صحت مندی مل جاتی ہے اس سے، بندہ تندرست ہو جاتا ہے، بندہ پہلے کی طرح چلنے دوڑنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ کی مرضی سے شفا مل جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح توبہ کرنے والے کی روح تندرست ہو جاتی ہے، نورانی بن جاتی ہے، وہ عبادت کے معاملوں میں چلنے دوڑنے لگ جاتا ہے۔ وہ عام لوگ جو پہلے سے بھی نیک تھے اور وہ اس گناہ میں بھی نہیں تھے، لیکن اس بندے کو صحت کیا مل گئی توبہ کر کے، اس کی روح کو طاقت کیا مل گئی، وہ عبادت میں ان سے بھی کہیں آگے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، وہ عبادت میں روحانی پرواز کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اس کو صحت جو مل گئی اپنے رب سے صلح کر کے۔ اور اس کے بعد جو وہ کیئر کرتا ہے نا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ یعنی آپریشن ہونے کے بعد جب وہ کیئر کی جاتی ہے کہ پھر سے اس مرض کا شکار نہ ہو، بالکل استغفار سے مولا سے معافیاں بھی مانگتے ہیں ہم، استغفار بھی کرنا چاہیے پرانی چیزوں کو یاد کر کے اور آئندہ ہونے والی چیزوں سے بچنے کے لیے۔ اور جو گناہ کے بعد جو اثرات ہوئے ہیں زندگی میں، کیونکہ جتنی تکلیفیں ہمارے ارد گرد منڈلاتی ہے نا، وہ زیادہ تر ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہے۔ رزق کی تنگی ہے، دشمنوں کا مسلط ہو جانا ہے، لوگوں کا ستانا ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اپنے خود کے ہی گھر میں کم قیمت ہو جانا ہے، یہ ساری چیزیں، نمازوں میں دل نہ لگنا، قرآن کھولنے کے لیے دل نہ لگنا، مسجد میں جانے کا، آدمی مرد حضرات ہوتے ہیں ان کا مسجدوں میں دل نہیں لگتا، ذکر کرنے جائیں تو زبان پھر سے بھول جاتی ہے، یعنی دل بھول جاتا ہے کہ میں ذکر شروع کر لیا تھا۔ یہ سب گناہوں کے اثرات ہے۔ جس طرح بیماری ہوتی ہے تو بریانی بھی منہ کو اچھی نہیں لگتی، ٹیسٹ اس کا، اگر اچھے سے اچھا کھانا پکا وہ کہتا ہے زبان کو اچھا نہیں لگتا، کیوں؟ کیونکہ وہ بیماری تھی، جیسے ہی بیماری نکل گئی پیشنٹ جو ہے وہ کھانے پینے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جب توبہ کر کے انسان نے کسی سرجن کے ذریعے سے، یعنی کسی اللہ والے کی بات مان کے یا قرآن کا کوئی ترجمہ پڑھ کے، جب اس چیز کو اپنے زندگی سے آپریشن کر کے نکال دیا، اللہ سے صلح کر لی کہ مولا میں اب تیرا ہو گیا ہوں،
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ صحت مند ہو جاتا ہے. بس اب استغفار کرنا ہے، جیسا کہ اس کو اچھی طرح سے ڈھانپ کے رکھنے کے لیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، وہ چیز خطا ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، معاف. استغفار استغفار، کیونکہ اس کے اثرات جو زندگی میں ہو گئے نا، وہ نکلنے کے لیے کہ ابھی جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہم بھگت رہے ہیں، جو ہماری زندگی میں تکلیفیں آ رہی ہے، ہمیں کوئی ستا رہا ہے، ہم پر ہمارے چیزوں پر کوئی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ساری گناہوں کی نحوستیں. کیونکہ دیکھو، اگر اپنے دنیائی معاملات کو صحیح کرنا ہو، اپنے دنیا اس سارے تعلقات کو صحیح کرنا ہو، تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ یہ ساری کائنات جس کے کنٹرول اور قبضے میں ہے، اس سے اپنے معاملات کو صحیح کر لو. اس سے اپنے تعلقات کو ایک دم صحیح کلیئر کٹ کے آپ کو ایک سیٹسفائی رہے کہ میں میرے اللہ کو ناراض نہیں کرتی ہوں. اس کے باوجود بھی استغفار، کیونکہ ہو جاتے ہیں گناہ جو ہمیں نہیں پتا، ایسے انجانے میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں. کوئی لفظ نکل جاتا ہے، کوئی حرکت ایسی ہو جاتی ہے، کوئی نگاہ راستے پہ چلتے ہوئے غیر محرم پہ پڑ جاتی ہے. کئی ایسے گناہ ہیں، کبھی نمازوں کو دیری ہونے لگتی ہے. یہ سارے بھی گناہ ہوتے ہیں نا، اس لیے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لو. توبہ تو ہو گئی، اور اس کے بعد توبہ بھی کرتے رہنی چاہیے کہ مجھ سے آج بھی یہ گناہ ہو گیا، اس کی بھی توبہ. میرے مولا آج بھی یہ گناہ ہو گیا، اس کی بھی توبہ. توبہ استغفار ہو گیا. اب اس کو سمجھ لو اچھی طرح سے، اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لو. کیونکہ جو مرض ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس انسان کی زندگی کو بیمار لاگر تندرست چلتے چلتے انسان کو بستر مرگ پر لا کھڑا کر دیتے ہیں. اسی طرح طاقتور انسان ہوتے ہوئے، نوجوان انسان ہوتے ہوئے، گناہ اس کے روح کو ایسا مریض بنا دیتے ہیں کہ بوڑھا انسان صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، بوڑھا انسان تہجد پڑھتا ہوا، روزے رکھتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ جوان جو ہے، وہ فرض نمازوں میں کھڑا ہونے کے لیے بھی اس کو طاقت نہیں رہتی. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ روح مرض الموت تک پہنچ گئی ہے، اس کا دل مردہ ہو گیا ہے. اس لیے توبہ اور استغفار، اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہوئے اپنے زندگی میں توبہ کو بھی شامل کر لیجئے اور استغفار کو بھی شامل کر لیجئے. کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو یہ راستے دکھائے کہ یہ اس کی محبت ہے. وہ چاہتا تو ہمیں نہ بتاتا، ہمیں موقع نہ دیتا توبہ کے، استغفار کے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو اس نے ہمیں موقع عطا فرمایا. اس نے ہمیں یہ علم پہنچایا، اور آج یہ علم آپ تک پہنچ رہا ہے کہ توبہ کیا ہے، استغفار کیا ہے. یہ اللہ کی آپ سے بے پناہ، بے لوث، بے انتہا محبت کی دلیل ہے کہ یہ وہ آپ سے بھی محبت کر رہا ہے. اس گروپ کے ہر ممبر سے، ہر کائنات کے ذرے ذرے سے، یعنی کائنات کے ہر انسان سے اللہ کی محبت ہے. لیکن خصوصی محبت کا اظہار یہ ہے کہ وہ اپنی محبت کسی کے کانوں تک پہنچا دے. اپنے پاس آنے کا راستہ جو اللہ آپ کو اب دے رہا ہے، جو آپ سن رہے ہو، آپ کے کانوں سے یہ آواز ٹکرا رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پاس آنے کا راستہ آپ کو دکھا رہا ہے، آپ کو انویٹیشن دے رہا ہے کہ میرے بندے پلٹ جانا، آ جانا میرے بندے، میری طرف لوٹ آ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ قرآن میں آوازیں ہیں اللہ کی. تو اس لیے اللہ کی طرف پلٹو اور اپنے رب کو جانو کہ اللہ ہے کیسے، یعنی اس نے اپنی صفتیں کیسی بتائی ہے. جب ہم اپنے مولا کو جانیں گے نا، تو اس سے رشتہ مضبوط ہوگا. یہ گروپ کھولنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا میرا کہ بندے جو ہے نا، اللہ کو صرف ایسے پہچانتے ہیں کہ، یعنی کئی زیادہ تر تو سمجھتے بھی، قرآن پڑھتے، ترجمہ سمجھتے کہ ہے اللہ، اگر ہم نہ مانیں تو ہم سے ناراض ہوگا، نیکی کرے تو ہمیں جنت میں ڈالے گا. بس یہی لوگوں نے ایک جان رکھا ہے. لیکن اللہ ہے کیا؟ اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ خالق ہے نا، وہ خالق ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ کوئی چیز بنا دے نا، کوئی چیز اگر کوئی بنا دے تو اس کے بعد وہ دوسروں کو بیچ دیتا ہے، یا کیا کرتا ہے، اس کا مالک کوئی اور ہوتا ہے، وہ دوسرے سے بنوا کے لیتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خالق ہوں، میں الخالق ہوں، کہ میں نے تمہاری تخلیق کی. میرے بندے، میرے انسان، یا ایہا الانسان، میں نے تیری تخلیق کی ہے، میں نے تجھے بنایا ہے. اس کے بعد چھوڑ نہیں دیا. میں خالق بھی ہوں، اور اس کے بعد میں کیا ہوں، مالک بھی ہوں. میں کیا ہوں، میں تیرا مالک ہوں. میرا کنٹرول ہے تیرے اوپر. میں تیرے ہر شے کا مالک ہوں. تیری ہر سانس، تیرے دل کی چلنے والی ہر دھڑکن کا میں مالک ہوں.
کوئی نہیں ہے جو تجھ پہ کنٹرول کر سکے، کوئی نہیں ہے جو میری بلا اجازت تجھے تکلیف پہنچا سکے یا تجھے سکون پہنچا سکے. میں تیرا مالک ہوں. تو اللہ کے یہ طاقت کو جانو کہ وہ خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا مالک ہے. جب ہم اپنا مالک کسی کو سمجھنے لگ جائیں گے نا، جب ہم ہمارا مالک کسی کو سمجھنے لگ جائیں گے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب اپنی مالک کی مرضی سے ہوگا. ہم خالق تو مانتے ہیں پر اسے مالک نہیں جانتے. یہاں کمی کوتاہی ہو رہی ہے. جب ہم مالک کسی کو جانیں گے کہ سب کچھ، پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، جب کوئی خرید کے لے کر آتا تھا تو اس کو سیلری تو نہیں ملتی تھی. غلاموں کو سیلری کیسی؟ کیونکہ خرید کے لے کے آ گیا، وہ مالک کے ملک ہو گیا. اب اس کا ہر کام، اس کا کھانا پینا سونا جاگنا ہر مالک کی مرضی سے. مالک کہے کہ تجھے رات کو نہیں سونا تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہاں مجھے آرام کرنا ہے، نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ تو غلام ہے. تو بندے کا مطلب ہے غلام. بندے کا مطلب جانو، ہم اللہ کے بندے ہیں، عبد ہے نا، تو مطلب غلام ہے ہم. اللہ ہمارا مالک ہے. لیکن قربان جائیں اسے مالک پر بھی کہ کوئی مالک اپنے غلام سے ایسے محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ارے وہ دنیا کا مالک تو خود بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، وہ غلام بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، اسے بھی موت آنی ہے، غلام کو بھی موت آنی ہے. ہمارا جو مالک ہے وہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم رہے گا. وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا، وہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اور ہمارا مالک ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے. وہ ہم سے ایسی محبت کرتا ہے کہ ہمیں بار بار اپنی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے. کئی ایسے لوگ اپنے پہنچا دیتا ہے کہ ہمارے کانوں پر وہ لوگ ایسی آوازیں کستے ہیں، ایسی صدائیں لگاتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے کا دل میں بار بار ارادہ کرتے ہیں کہ میں بھی نیک بن جاؤں گی. نیک بن جاؤں گی کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں بھی میرے اللہ کی بن جاؤں گی، میں بھی اللہ والی بن جاؤں گی. یہ ارادے بنتے کہاں سے ہیں؟ توڑتا شیطان ہے، پر بنتے کہاں سے ہیں؟ کیسے بنتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے انویٹیشن ہے. تو وہ مالک ہے، اس کو مالک سمجھو. اور مالک کوئی معمولی مالک نہیں، وہ آپ کے ہر چیز کا مالک ہوتے ہوئے بھی سیلری بھی مل رہی ہے آپ کو. مالک کبھی دیتا ہے آپ کو رزق، وہ رازق بھی ہے. اس نے فرمایا میں الرزاق ہوں، میں نے تیرے رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے، اعلیٰ ترین رزق تیرے سامنے پیش کرتا ہوں. صبح میری بات نہیں مانتا پھر بھی ناشتے کا انتظام ہو رہا ہے. دوپہر تک کوئی کام نہیں کیا، میری بات نہیں مانا، دوپہر کو اعلیٰ ترین کھانا تیرے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. یہ مالک ہے ہمارا جو ہمیں کھیلا پلا رہا ہے. اس کے بعد رات آتی ہے، شام کو نمازیں کوئی چھوڑ دیتے ہیں، کئی لوگ کوتاہیاں کر جاتے ہیں. رات کی غذا کا انتظام، رات کو عشاء پڑھ کے یا چھوڑ کے سو جاتے ہیں لوگ. گناہوں میں نیٹ پہ نہ جانے کیسے نظارے دیکھتے ہوئے گزارتے ہیں. لیکن صبح ہوتے ہی رحمت کے فرشتوں کے پاس آپ کا رزق اتار رہا ہے. کہیں دیکھا ہے ایسا مالک؟ آسمان و زمین کے کناروں سے نکل بھی جاؤ گے تو اللہ کے جیسا مالک کوئی ہے کیا؟ چانس ہے آپ کے پاس دوسرا؟ کوئی نہیں ہے. اس کو مالک سمجھو، اس کے حکموں پر عمل کرو. جو کوئی حکموں پر عمل کرتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ محبتوں میں کمال ہے، وہ الودود ہے. اور ودود اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب گنہگار بندہ لوٹتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، صرف کہا غفور الودود کہ جا آج تو میرے پاس لوٹا ہے، میں نے تیرے نیکی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. میں نے تیرے عیبوں کو چھپانے کا وعدہ فرما لیا ہے، تیرے رزق کا وعدہ فرما لیا ہے. جو عزتوں میں تیری کمی آئی ہے گناہوں کی وجہ سے، جہاں میں نے تیری ذلتوں کو عزتوں سے بدلنے کا وعدہ کر دیا ہے. قیامت تک تیری ذمہ داری میری، اور تیرے سارے عیبوں کو قیامت کے دن چھپانے کی بھی ذمہ داری میری. یہ ساری ذمہ داری، یہ الودود صفت ہے اللہ کی. اللہ کو پہچانو. میں اللہ کے ایک ایک نام کے بارے میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ، اللہ کی مرضی اور اللہ کے فضل سے، تاکہ اپنے رب کو ہم جانیں گے نا تو محبتوں کا انداز بدل جائے گا. کسی سے محبت کرنے کے لیے اس کو پہچاننا ضروری ہے. صرف ڈرتے ہوئے یا فرض سمجھتے ہوئے کرنا یہ تو غلامی ہو گئی. ہمیں صرف غلامی نہیں کرنی، ہمیں اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرنی ہے، عاشقی کرنی ہے، قربان ہونا ہے، اس پر نثار جانا ہے، اس پہ نچھاور جانا ہے، اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہے.
آج اگر گنہگاروں کو آپ لوگ ہر جگہ دیکھتے ہوں گے اور اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوں گے کہ میں نے تو اللہ کی کئی نافرمانیاں کی ہے، مجھ سے کئی نافرمانیاں سرزد ہوتی ہے، یا ہمارے ارد گرد ہم نماز پڑھتے ہیں، جو بے نمازی ہے ان کو بھی اللہ نے سارا کچھ دے کے رکھا ہے، بلکہ نظر آتا ہے کہ ہم سے بھی کبھی زیادہ. تو اس کی ایک صفت ہے الحلیم. الحلیم یعنی وہ حلم والا ہے، وہ بردباری والا ہے، جلد بازی نہیں کرتا، وہ سمجھ کے ایک مہلت دیتا ہے اپنے بندے کو. اور جب وہ کھینچتا ہے تو کھینچتا ایسے ہے کہ اس کی طرح کھینچنے والا کوئی نہیں، وہ باندھتا ایسے ہے عذاب میں کہ اس کی طرح باندھنے والا کوئی نہیں. یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے. تو اس کی ایک صفت الحلیم ہے، وہ الحلیم صفت سے لوگوں کو مہلت دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس صفت اگر کی وجہ سے اگر ہمیں چھوٹ ملی ہوئی ہے، یا دوسروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی گنہگار ہے یا کافر ہے، ان لوگوں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، تو ڈر جاؤ اپنے مولا سے، توبہ کرو، پلٹو. ایک واقعہ آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ کون ہے؟ یہ فقہ کے امام ہیں، یہ بہت بڑے فقیہ ہیں. جس طرح امام شافعی ہے، امام حنفی ہے، امام مالکی ہے، اسی طرح حنبل، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان کے دور میں بادشاہ جو تھا اس کا نام مامون رشید تھا. یہ مامون رشید یعنی اتنا زبردست اور جابر بادشاہ تھا، ایسا زبردست بادشاہ کہ قبضہ تھا، اس کا دبدبہ روب تھا لوگوں پر. جب وہ پرشین امپائر کو، رومی امپائر کو خط لکھتا تو اس کا دبدبہ ایسا تھا کہ ذرا بھی اگر اس کی مرضی کے خلاف چلتی ہوئی وہ سلطنت نظر آتی تو خط میں لکھتا، اے روم کے کتوں، ان بادشاہوں کو یہ خط لکھ رہا ہے کہ صحیح ہو جاؤ، سدھر جاؤ، میں اپنی فوج بھیج دوں گا ورنہ. اس طرح سے وہ خط لکھتا تھا، اتنا طاقتور بادشاہ تھا. اس کے دور میں یہ خبر اسے بتا دیا گیا کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے. اب امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ یہ مخلوق نہیں ہے، بے شک قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ہوئی بات ہے جو ہم تک جبرائیل علیہ السلام نے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور وہ ہم تک آئی. یہ مخلوق نہیں بلکہ کلام ہے. لیکن اس وقت یہ غلط عقیدہ لوگوں میں راسخ ہو گیا. اب مامون رشید کو پتہ چل گیا کہ امام احمد بن حنبل تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. انہوں نے، اس بادشاہ نے، اس اللہ کے ولی کو، کیونکہ وہ بہت نیک اور عبادت گزار تھے، ان کو قید کروایا. بغداد میں اتنے کوڑے پڑائے، اتنے کوڑے مارے. وہ بزرگ دبلے پتلے سے انسان تھے، اتنا مارا کہ بس. لیکن پھر بھی وہ اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹے، اللہ کی محبت میں سچائی پر ڈٹے رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. اس وقت اس کو اور غصہ آیا. اس نے حکم دیا کہ وہ طوس شہر میں رہتا تھا، کہا کہ ان کو بغداد سے گھسیٹ کر بیڑیوں میں ڈال کے طوس شہر میں لایا جائے. اب جب انہیں جیل سے نکالا گیا، وہ اتنے لہو لہان، اتنے تھک گئے تھے، چلنے کی طاقت نہیں تھی، ہاتھ پیر میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی، اور اتنا ستایا گیا تھا ان کو، اتنا مارا گیا تھا بھوکے پیاسے رکھ کے، کہ جب انہوں نے ان کو لے جانے کے لیے نکالا گیا نا بغداد شہر سے، اب انہوں نے اللہ کے پاس ہاتھ اٹھایا. کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے دوستوں سے، اللہ والوں سے یہ گمان بھی ہو کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے تو ڈر جاؤ، ہٹ جاؤ پیچھے اس کو تنگ کرنے سے، اس سے بغض رکھنے سے، اس کے خلاف بدگمانیاں کرنے سے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو. اب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی اور خلیفہ مامون کے لیے بد دعا دی. انہوں نے فرمایا، یا سیدی غر حلمک ھذا الفاجر حتی یتجرؤ علی اولیائہ. انہوں نے فرمایا کہ میرے رب، میرے آقا، میرے سردار، یا سیدی، سید بھی صفت ہے اللہ کی ایک، میرے سردار، میرے رب، میرے آقا، تیرے حلم، یعنی جو الحلیم صفت میں بھی بتا رہی ہوں نا، اسی کے بارے میں واقعہ بتا رہی ہوں. الحلیم صفت ہے نا، تیرے حلم نے، یعنی مہلت دینے کی صفت نے، تیرے بردباری نے، یعنی چھوٹ دینے کی جو صفت ہے بندوں کو، تو تیرے حلم نے، تیرے بردباری نے اس فاجر کو، یعنی مامون کو غرور میں ڈال دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے. یہ بد دعا انہوں نے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس کی، یہاں تک کہ وہ تیرے اولیاء کے اوپر
تیرے دوستوں کے اوپر، تیرے محبوبوں کے اوپر ایسی جرت کر رہا ہے؟ اللہ اکبر! یہ کہنا تھا، یہ کہنا تھا ان کا. وہ رو پڑے اللہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ اٹھا کے، ان بیڑی والے ہاتھوں سے. اتنا کہنا تھا کہ خبر آ گئی کہ بادشاہ مامون مر گیا ہے، اسے موت آ گئی ہے. اللہ اکبر! یہ ہوتا ہے اللہ کے دوستوں سے ٹکر لینا، کسی نیک شخص سے، یعنی جان بوجھ کے غلط بات پہ بھی ٹکر لینا. ڈر جاؤ اللہ سے، کسی کی بد دعا سے ڈرو، کسی پہ ظلم کرنے سے ڈرو، کیونکہ ایک صفت اس کی الحلیم ہے. اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے نفس پر بھی اس مامون بادشاہ کی طرح ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قیامت کے دن جلے گی نا روح، یہ جسم جلے گا تو ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اس کی ایک صفت الحلیم ہے، اس سے خوب ڈرو، کیونکہ یہ مہلت دینے والی صفت ہے بندوں کو، یہ اس کا پیار ہے. وہ سزا جج سے نہیں دیتا، وہ توبہ کا موقع دیتا ہے. جیسے مجھے اور آپ کو کئی گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی وہ ہمیں توبہ کا موقع دیے ہوئے اور دعوت پہنچا رہا ہے ہم تک کہ میرے بندوں لوٹ جاؤ نا میری طرف، آ جاؤ نا میری طرف. دیکھو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، دیکھو میں تمہارا لوٹنے کا انتظار کر رہا ہوں. انعام لیے ہوئے، سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنی ہوئی جنتوں کو لیے ہوئے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. میں تمہیں وارث بنا دوں گا، وارث، یعنی کوئی تم سے چھین نہیں سکتا. تو پلٹو اللہ کی طرف. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل میں اس کی صفت انشاءاللہ الحلیم کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی انشاءاللہ، تاکہ ہم سمجھیں کہ اگر مہلت ملی ہوئی ہے ہمیں یا سامنے کسی اور کو، تو وہ اس کی صفت کو ہم پہچانیں گے نا جب انشاءاللہ، تو توبہ کریں گے اللہ کے حضور. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.